چشمے کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشمے کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ اور ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ مجھ پہ بھی چشمے کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا آقا کریم نبی عظیم رؤوف الرحیم سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعے کا دن امت مصطفیٰ کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رمضان المبارک کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی زبان حق ترجمان سے یہ فرمان ملا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ حاضرین مکرم، ایک طرف سید الایام ہے، عید کا دن قرار دیا گیا ہے، دوسری طرف ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری سعادتوں، بخششوں اور نجات لیے ہوئے ماہ سیام کا یہ آخری عشرہ ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کے جو مضامین بہت زیادہ دہرائے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے توحید ہے، اور جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی اور عظمت و شان ہے، ان موضوعات کے بعد اگر قرآن کے مضامین پر بنظر غائب دیکھا جائے تو انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق جو مضمون زیادہ دہرایا گیا ہے، جو سبق بار بار دہرایا گیا ہے، وہ توبہ کا ہے، وہ توبہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث پر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے ہمارے آقا و مولا، آپ کے لیے تو رب کا کلام گواہ ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے معاف ہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم و محفوظ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کی ذات کے شایان شان ہے اور پروردگار کی ذات کو بندے کا یہ عمل پسند ہے، لہٰذا میں توبہ و استغفار ہر دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، ماہ سیام آیا تو ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ پڑھا کہ یہ رحمت لے کر آیا ہے، یہ مغفرت لے کر آیا ہے، اور یہ جا رہا ہے تو یہ نجات دے کر جا رہا ہے۔ نجات، آگ سے نجات،
رب کے عذاب سے نجات، اور یہ جو عذاب سے نجات ہے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نجات کا دوسرا معنی یہ ہے، عذاب سے نجات کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ رب کے قرب میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت و دوزخ کے بارے میں اولیاء کاملین کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جسے علماء کرام نے لکھا نا کہ وہ آگ ہے، وہ جلا دینے والی ہے، اس کی تپش اس قدر ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جتنا الہ کے قرب سے دوری ہے اتنی ہی وہ تپش زیادہ ہے۔ اور جو جنت کی نعمتوں کی ماہیت ہے، سٹرکچر ہے، جو اس کی کیفیت ہے، ظاہر ہے اس کی جو نعمتیں ہیں، وہ جو رب کے کلام نے الفاظ بتا دیے اور احادیث مبارکہ نے جو الفاظ ہمیں بتا دیے، ان سے زیادہ وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی زیادہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ رب کی قربت کا ایک مختلف انداز ہے، کہیں کہا جنت النعیم، کہیں کہا جنت الفردوس، کہیں کہا جنت الاعلی، کہیں کہا مالا اعلی۔ یہ مختلف اس کے درجے ہیں، اور یہ درجے کس کے ہیں؟ یہ اتنے ہی پروردگار سے بندے کی قربت کے درجے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، ماہ سیام کے ان گزرتے ہوئے لمحوں میں، ان رخصت ہوتے ہوئے ایام میں ہمارے پاس اگر کچھ بچ گیا ہے، یقیناً عمل میں کوتاہی ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری لغزشیں ہیں، اور بہت ساری ان کے اندر کجی رہ گئی ہے، جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، پروردگار کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو اور سچی توبہ کر لو۔ قرآن کا جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت وسیع مضامین ہیں، رب کی تخلیق سے لے کر انسان کی تخلیق سے متعلق، ساری کائنات کی تخلیق سے متعلق، جنت و جہنم کی تخلیق سے متعلق، ملائکہ سے متعلق، انبیاء سے متعلق، کتابوں کے بارے میں، مختلف زمانوں کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، لیکن انسان کی زندگی سے متعلق جو مضمون سب سے زیادہ دہرایا گیا ہے وہ توبہ کا سبق ہے، وہ توبہ کا موضوع ہے، وہ استغفار کا ہے، وہ معافی کا ہے۔ ایک آپشن سارے اعمال کے بعد پھر بچا ہوا ہے بندے کے پاس، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کا۔ استغفار کا اور معافی کا آپشن بندے کے پاس بچا ہوا ہے، اور یہ پروردگار کی طرف سے خاص عنایت ہے، اور یہ ایسی عنایت ہے کہ جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء۔ اسی کلام میں رب نے اپنے پکڑ کے بارے میں بتایا، اپنے عذاب کے بارے میں بتایا، اپنی گرفت کے بارے میں بتایا، اپنے عدل کے بارے میں بتایا۔ کہیں کہا کہ مثقال ذرۃ خیر یرہ، کہ جب میں تولنے میں آؤں گا تو پھر میں رائی کے برابر بھی تولوں گا، اور جب میں پکڑ پہ آیا تو اس نے کہا کہ پھر میں نے قوم نوح کی مثال ہمارے سامنے، اسی رکوع میں رب تعالیٰ نے آگے فرعون کے گھر والوں کا ذکر کیا۔ ایک طرف بتایا کہ تمہارے سامنے مثال ہے نوح کے گھر والوں کی، ایک طرف مثال ہے فرعون کے گھر والوں کی۔ اب فرق ہے پلٹ آنے والوں کے لیے، فرق ہے پلٹ آنے والوں کے لیے اور معافی مانگ لینے والوں کے لیے۔ اسی سورہ تحریم 28ویں پارے کے اسی آخری رکوع میں فرمایا کہ ہم نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون کی جو بیوی ہے اہل ایمان کے لیے اس کی ایک مثال ہے
کہاں پہ تھی، کس حال میں تھی، کس درجے پر تھی، اس کے باوجود الہ العالمین سے تعلق بنا لیا، واحد مطلق سے وحدہ لا شریک سے تعلق بنا لیا، اور فرمایا کہ فرعون ظالموں میں سے ہے، لیکن اس کے گھر میں جو تھی اس کو ہم نے بچا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پلٹ آنے کی وجہ سے، اس کے لوٹ آنے کی وجہ سے۔ اور پلٹنا بڑی دلچسپ بات ہے، پلٹنا کہتے ہی اس کو ہے کہ راہ یہ والی جانا ہے، بھول گیا ہے، دوسری راہ پہ نکل گیا ہے۔ اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ انسان کے خمیر میں نسیان رکھا گیا ہے۔ انسان کہتے بھی اس لیے ہے کہ اس میں بھولنے کی ایک صفت رکھ دی گئی ہے، بھول سکتا ہے، بھولتا ہے، بھولتا رہے گا، لیکن اس بھولنے کے بعد اس کی کمال صفت یہ ہے کہ یہ پلٹ آتا ہے۔ اور آدمیت یہ ہے، ہم بڑی آسانی سے مثال دے دیتے ہیں نا محاورتاً، وہ ہم 8ویں سپارے میں پڑھ رہے تھے نا سورہ اعراف میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام مقام نبوت پر ہیں، ان سے کسی عام بندے کی کوئی مثال تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمیں مثال دینا بھی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غلطی پہ دیتے ہیں، معافی پہ نہیں دیتے، توبہ پہ نہیں دیتے۔ آدمیت یہ ہے، آدمی کی معراج یہ ہے، اور بشر کی اصل جگہ یہ ہے کہ بشر توبہ کر لیتا ہے۔ بشر کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یہ ابلیس ہے جو اکڑ جاتا ہے، جو ڈٹ جاتا ہے، جو ضد اور انا پہ اتر آتا ہے۔ اور بندے کے شایان شان یہ ہے، بنی آدم کے شایان شان یہ ہے، اور بشر کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے معافی طلب کر لے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حاضرین مکرم، ماہ سیام کے ان گزرتے ہوئے لمحات میں اور اس کی جو وسیع کردہ رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور پروردگار کی طرف سے جیسے حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پروردگار کی رحمت آواز دے کر بلاتی ہے کہ ہے کوئی میری رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، کہ ہماری رحمت جو ہے وہ مائل ہے، کوئی آئے، کوئی سوالی بنے، کوئی اپنا دامن پھیلائے کہ ہم اسے رحمت بھی عطا کریں، ہم اسے مغفرت بھی عطا کریں، ہم اسے بخشش بھی عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین مکرم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہ سیام آیا، بہت ساری فضیلتیں لے کر آیا، بہت ساری عظمتیں لے کر آیا، رحمت لے کر آیا، مغفرت لے کر آیا، اور اب اس کے آخری بچے ہوئے ان ایام میں ہمارے پاس نجات کا آخری آپشن موجود ہے۔ شاید ہم رحمت بھی نہ پا سکے ہو، شاید ہم مغفرت بھی حاصل نہ کر سکے ہو، نجات کا آخری آپشن موجود ہے۔ اور یہ ماہ سیام کے آخری دنوں کے لیے بندے کے لیے جو سامان ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا رمضان آتا ہے اتنا سامان گھر میں اکٹھا کر لینا ہے، اور یہی سامان جو ہے یہ ذخیرہ اندوزوں کو بھی فیور دیتا ہے، یہی جو ہے وہ لوٹ مار کرنے والوں کو بھی گنجائش دیتا ہے۔ حالانکہ ماہ سیام آیا، سامان توبہ کا تھا، سامان تو استغفار کا تھا، سامان تو آنسوؤں کا تھا، اور دسترخوان جو تھا وہ تو اپنا دامن بنانا تھا، اور اس میں اپنے آنسو بہانے تھے کہ پروردگار ہم تیری رحمت سمیٹ سکیں، پروردگار ہم تیری مغفرت کو حاصل کر سکیں، پروردگار تیری بخشش تو وسیع ہو چکی ہے، 70 گنا بڑھ چکی ہے، مگر ہمارے دامن تنگ ہیں، ہماری زبانوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ شکل بھی نہیں بنائی جا سکتی جو ہے ہمارے پروردگار ہم جو تیری بارگاہ میں لاتے۔ تو حاضرین مکرم،
ماہ سیام کے اس آخری جمعۃ الوداع پہ جمع ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پروردگار کے حضور اپنی توبہ و استغفار پیش کرنی ہے کہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، ہمارے اعمال کے اندر لغزش ہے، اعمال ہیں ہی تھوڑے سے، پھر جو ہیں ان کے اندر فرائض میں کمی ہے، باقی جو نوافل اور سنتیں ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ہم پورے نہیں کر سکے، الہ العالمین ہمارے فرائض میں بھی کمی ہے، اب ہمارے پاس صرف بچا ہے اور وہ ہے تیری بخشش کا آسرا، اور تیری عنایت اور تیری مہربانی اور فضل کا آپشن ہمارے پاس بچا ہے۔ پروردگار ہم صرف دامن وسیع کیے ہوئے، اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں سوالی ہے کہ تو ہمیں عنایت کر دے، مہربانی کر دے۔ حاضرین مکرم، رب کو یہ ادا ہی بڑی پسند ہے جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کے حضور دستے سوال دراز کر دیتا ہے، الہ العالمین کو وہ ادا ہی بہت پسند ہے۔ اسی لیے کہا کہ اے ایمان والو تم میری طرف پلٹ آؤ، تمہیں دنیا کا اور کوئی سہارا سنبھالنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بندہ جناب صبح سے شام لگا ہوا ہے، جب سے باشعور ہوا ہے اس نے کہا میرے اوپر بوجھ آ گیا ہے جی، بوجھ کیا ہے جی، میں نے یہ بنانا ہے، میں نے وہ بنانا ہے۔ رب کا کلام فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جن کے لیے تم صبح شام ایک کیے ہوئے ہو نا، نہ تمہیں فرض یاد ہے، نہ تمہیں واجب یاد ہے، نہ تمہیں سنت یاد ہے، نہ تمہیں نفل یاد ہے، یہ تو سارے گلے کا پھندا بننے والے ہیں، یہ تو سارے فتنہ بننے والے ہیں۔ پھر الہ العالمین ہماری جائے پناہ کیا ہے، ہمارے پاس بچنے کا آپشن کیا ہے، کہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو رب کا کلام کہتا ہے آمنو توبو الاللہ، ایمان والو تمہارے لیے پلٹنے کی ایک ہی جگہ ہے، پناہ کی ایک ہی جگہ ہے، اور وہ اپنے پروردگار کا در ہے، وہ سارے جہانوں کے پالنے والے کا ہے، جو پالتا ایسے ہے کہ غنی عن العالمین ہے، ایسا پالتا ہے کہ پالنے کے بعد بے پرواہ ہے، ایسا عطا کرتا ہے کہ عطا کرنے کے بعد بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ پھر نہیں لینے سے بھی ایک اگلا درجہ ہے، ایک ہے نا جو نہ لے، اور ایک ہے کہ جو اسے ماننے پر ہی تیار نہ ہو۔ آج کے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ایک نئی کشمکش یہ ہے، ایک نئی ڈیبیٹ یہ ہے کہ مذہب کا ہی انکار کیا جائے، خدا کی حقیقت کا ہی انکار کیا جائے، اور ساری زندگی جو انسان کی جو حاجات ہیں، ڈیمانڈ ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں، ان ساروں کو سائنٹیفک میتھڈ سے جو ہے وہ پروف کرنے کی کوشش کی جائے۔ حاضرین مکرم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی محور و مرکز ہے جہاں سے انسان کو اس کے سارے دکھوں کا مداوع مل سکتا ہے۔ یہ دنیا کے جو سہارے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ان سارے سہاروں نے بے آسرا کر دینا ہے، اور ایک ہی آسرا ہے، اور وہ ہے رب العالمین کا آسرا، پروردگار عالم کا آسرا، ایک ہی پالنہار ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں پال رہا ہے۔ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی پال رہا تھا، ہم نے یہاں سمجھ لیا نا کہ یہ رزق کا معاملہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، ہم بڑے سیانے ہو گئے، بڑے سمجھدار ہو گئے، بڑی کیلکولیشن ہم نے کر لی ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ہم نے وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں۔ ذرا کبھی غور کریں نا، انسان کی پیدائش سے پہلے بھی اس کا ایک رزق تھا، اس کو بھی میڈیکلی سائنس پروف کرتی ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے، اس رزق کا اہتمام جس نے وہاں کر رکھا تھا نا، اس نے یہاں بھی کر رکھا ہے۔ ہمارے ذمہ جو فرض تھا ہمیں وہ فرض یاد نہیں ہے، اور اپنے جو ہمارے بنائے ہوئے آسائش کے بت ہیں، وہ پتھروں والے بت ہم نے کوئی نہیں بنانے،
آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، شہدائے احد پر اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا کہ مجھے اپنی امت سے سابقہ انبیاء کی امتوں کی طرح دوبارہ بت پرستی کا ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ یہ دنیا طلبی کا شکار ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کے بت نہیں بنائے، ہم نے روپے کو بت بنا لیا ہے، ہم نے بڑے مکان کو بت بنا لیا ہے، ہم نے عالی شان لباس کو بت بنا لیا ہے، ہم نے بڑے منصب کو بت بنا لیا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ سارے وہ سہارے ہیں جو انسان کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دینے والے ہیں، اور رب کا کلام مومنوں کو متوجہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ۔ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کون ہے تمہارا آسرا اور کون ہے تمہاری سننے والا؟ کون ہے تمہارا پالنے والا؟ کون ہے تمہارے عیبوں کو چھپانے والا؟ اور کون ہے تمہاری بخشش کرنے والا؟ وہ ایک ہی دروازہ ہے، وہ ایک ہی در ہے، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی پال رہا تھا، یہاں بھی ہر لمحے پال رہا ہے، اور جس کا رزق اگلی کیفیت اور آخرت میں بھی ساتھ آنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، اس پروردگار سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا ہے۔ یہ رمضان کی جتنی پریکٹس تھی نا ساری، چاہے وہ تراویح کی صورت میں تھی، وہ سحر و افطار کی صورت میں تھی، وہ نماز پنجگانہ کی صورت میں تھی، وہ تلاوت اور تسبیح کی صورت میں تھی، وہ اعتکاف کی صورت میں ہے، وہ روزے کی صورت میں ہے، اس سارے کا ایک ون پوائنٹ اگر دیکھا جائے وہ مقصد تھا اپنے پروردگار سے اپنا تعلق استوار کرنا۔ تو حاضرین مکرم، جمعۃ الوداع کے اس بابرکت اور مغفرت دینے اور بخشش دینے والے لمحات میں ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے مانگا کتنا ہے، ہم نے اپنے پروردگار سے دستے سوال دراز کتنا کیا ہے۔ حاضرین مکرم، ہم دعا سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نماز ہوتی ہے، ہم دعا سے کس قدر جلدی بھاگتے ہیں، ہماری کوشش ہی نہیں ہوتی، اور ایک نیا قسم کا اخلاص ہمارے دعا ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی ہے، دعا ہو گئی ہے، پروردگار نے آپ کو گھر بلایا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز گئی ہے، آؤ میری طرف۔ قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے سارے سہارے چھوڑ کے ایک میرے دروازے پر آؤ، دیکھو میں تمہیں کیسے عطا کرتا ہوں، بخشش بھی، مغفرت بھی، نجات بھی، عنایت بھی، اور جو کچھ تمہاری طلب ہے اس سے کہیں بڑھ کر بھی۔ حاضرین مکرم، ہم اتنے بخل کا شکار ہو چکے ہیں، اور بخل کیسا ہے؟ مانگنے میں بھی بخل ہے، اور مانگنے کے بخل کی مثال کیا ہے کہ ہم اپنی دعا کو دیکھیں، ہمارے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، ہمیں جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے، پروردگار کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پھر جو یہاں نہیں جھکتا نا، وہ پھر دنیا کے ہر ایک کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو ان سب جگہ جھکنے سے آئیے اپنے پروردگار کے حضور جھکیے، جہاں آدمی کی عزت بھی ہے، اور یہی آدمی کی سیلف ریسپیکٹ ہے، یہی خودی ہے، یہی انسانیت ہے کہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے پالنہار کے سامنے جھکے، جس نے یہ لباس دے رکھا ہے، جس نے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم نے تو لباس اپنا بنایا ہے کہ قیمتاً دیکھ کر، اس کی ویلیو اور برانڈ دیکھ کر، اور اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اس نے ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے، جو گھر والے ایک دن دیکھ لیں تو گھر سے نکال دیں۔ اس نے سارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے اور ہمیشہ سے رزق دے رہا ہے۔ عزیز مکرم، یہ توبہ کے لمحات ہیں، یہ استغفار کے لمحات ہیں، یہ دعا کے لمحات ہیں۔ اپنے پروردگار کے حضور آج کے دن میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پروردگار سے توبہ کیجیے، استغفار کیجئے، اور اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیجئے۔ پھر دیکھیے کہ اس کی عنایت کیسی ہے، اس کی مہربانی کیسی ہے، اور اس کی مغفرت و بخشش کیسی ہے، ہر قدم پہ ساتھ آنے والی ہے، مایوسی سے آپ کو نکالنے والی ہے،
ہر انسان ایک خاص قسم کی آج مایوسی کا شکار ہے، اور وہ مایوسی ہے کس کی بدولت؟ اپنے پروردگار سے ٹوٹے ہوئے تعلق کی وجہ سے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور اپنا دست سوال دراز کرنا ہے۔ الگ سے بیٹھ کے اپنے دامن کو پھیلا کر دیکھیے، یاد کیجئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، جن ساروں کو اس نے چھپا رکھا ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، اور اس پروردگار سے اپنی معافی طلب کیجئے۔ الہ العالمین عنایت بھی کرے گا، مہربانی بھی کرے گا، مغفرت و رحمت بھی دے گا، اور اس کے ساتھ نجات بھی دے گا، اور اس ایک جو ذہنی ڈپریشن اور مایوسی ہے اس سے بھی نکالے گا۔ یہی رمضان کا سبق ہے، یہی جمعۃ الوداع کا سبق ہے، اور یہی ہمارا کل ساز و سامان جو ہمارے پلے پڑنے والا ہے، جو ہم اس سے سمیٹ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے۔ الہ العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عنایت